رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طاہرہ مطہرہ کو بتلائی کہ ایک نیکی جس کا سوال انسان اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں کھڑا ہو کے احساس ہوگا اس وقت کے نیکی کی قیمت اور قدر کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، دنیا میں آنے کا اور بیچنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اور یہیں سے بات نکلی تھی کہ اگر حساب شروع ہو جائے تو پھر معاملہ کیا ہوگا. یہ بشارت کوئی چھوٹی بشارت نہیں ہے، یہ خوشخبری کوئی چھوٹی خوشخبری نہیں ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وفات کے 10-12 سال بعد ایک بندے نے ان کو خام میں دیکھا، پوچھا امیر المومنین کیا بنا؟ کہتے ہیں آج 10 سال کے بعد حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں. نبی نے خوشخبری دی کہ 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. جو چیز یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنے کا فائدہ کیا ہے، شوق سے کرنے کا فائدہ کیا ہے، اگر لیٹ ہو جائیں تو نقصان کتنا ہے. نبی نے جب یہ حدیث سنائی تو صحابی رسول اکاشا کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اے اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں ان 70,000 لوگوں کی لسٹ میں اللہ مجھ اکاشا کا نام بھی شامل کر دے. نیکی کی بات آئے، عبادت کی بات آئے، سوچ میں نہیں پڑنا آج کروں کہ کل کروں، میں کروں کہ کوئی اور کرے، میں ہی کروں، آج ہی کروں، چلو کر لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، اگلے سال کر لیں گے، پھر کسی دن دیکھیں گے، اچھا چلو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کیا کرنا ہے. ہم معاملے کو پائپ لائن میں ڈال دیتے ہیں. نیکی کا معاملہ بھی آئے تو پیچھے ہاتھ کھینچتے ہیں، نیکی کا معاملہ بھی آئے تو سوچوں میں پڑ جاتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو اس موقع کی تلاش ہوتی ہے میں کب اللہ کی مخلوق کے کام آ سکوں یا میں کب اللہ کے دین کے کام آ سکوں. اکاشا کھڑے ہوتے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں ان 70,000 لوگوں میں اللہ میرا نام بھی شامل کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکاشا میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ان 70,000 لوگوں میں اللہ نے تجھے بھی شامل کر دیا ہے. جب اکاشا کا شوق عبادت نیکی کو حاصل کرنے کا شوق اور لگن دیکھی تو اس کے بعد ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں بھی نام لوں، میں بھی اللہ کے پیغمبر سے درخواست کروں. این اکاشا کے فوراً بعد اگلے ہی لمحے چند سیکنڈ کا بھی فاصلہ نہیں پڑا، ایک صحابی اور کھڑے ہوتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اللہ کے رسول اکاشا کے لیے دعا کی ہے، میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ ان 70,000 لوگوں میں میرا نام بھی شامل کر دے. نبی نے بڑے تاریخ ساز الفاظ بولے جو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. فرمایا میرے صحابی اب بیٹھ جا، سابقہ کا بیہا اکاشا، تو نے دیر کر دی ہے. بات جنت کی ہو رہی تھی، بات اللہ سے ملاقات کی ہو رہی تھی، بات حساب و کتاب سے بچنے کی ہو رہی تھی. تم میں سے اکاشا سبقت لے گیا ہے، اب بیٹھ جا. جو مقام ایک لمحے کے فرق کے ساتھ اکاشا کو مل گیا ہے اب یہ ضمانت میں تجھے نہیں دے سکتا. سابقہ کا بیہا اکاشا، اکاشا جلدی کر کے شوق کے ساتھ نیکی کی طرف ہاتھ بڑھا کے تجھ سے سبقت لے گیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اس لاؤڈ سپیکر سے اذان ایک ہوتی ہے اور سن کے میں اور آپ سارے باغے چلے آ گئے ہیں.
مسجد ایک ہے، اذان ایک ہوئی ہے، مصلی امامت ایک ہے، ایک ہی مسجد میں سب میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کسی کو میری بات بری نہ لگے تو یہ بات مجھے پھر کہنے دے، ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی اذان کو سن کے آنے والوں کو جب انہوں نے جوتے پہن کے باہر نکلنا ہے مسجد سے، سب کو ثواب ایک جیسا نہیں دیا جائے گا۔ اللہ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ عدل کرتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو جمعے کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے اور جو جماعت کھڑی ہونے کے قریب مسجد میں داخل ہو، اور جب نامہ اعمال میں ثواب اور نیکی لکھنے کی باری آئے تو سب کو برابر ثواب دے دیا جائے؟ یہ عدل تو مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے۔ آپ کی فرم میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، اسکول میں، کالج میں آپ کے سٹاف ممبران اگر وقفے وقفے سے فرق کے ساتھ آتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق نہیں آتے، تو آپ بھی وہاں پہ عدل کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں آپ اتنے منٹ لیٹ ہیں، آپ کی اتنی سیلری کاٹی جاتی ہے۔ آپ کے دل میں اس طالب علم کی عزت اتنی نہیں ہوگی جو لیٹ آنے والا ہے، اس کے مقابلے میں جو عزت، جو احترام، جو شفقت آپ کے اس طالب علم کے لیے ہوگی جو کلاس شروع ہونے سے پہلے آ کے بیٹھا ہے، یہ فرق تو اتنا معمولی اور چھوٹا سا مجھے اور آپ کو بھی آتا ہے۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتے، اللہ تو انصاف کرنے والے ہیں، اور اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ اعلان آج سے 1450 سال پہلے کروا دیا تھا کہ جمعے کے روز جمعہ ادا کرنے والوں کے نام رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ رجسٹر میں لکھنے والے انسان نہیں، اللہ کے فرشتے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ آتے ہیں ویسے ویسے ان کو نمبر دیا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے آنے والا بندہ ہے، جو ثواب وہ لے گیا، اس سے کم ثواب اس سے بعد میں آنے والے کو، اس سے تھوڑا ثواب اس کے بعد آنے والے کو، اس سے تھوڑا ثواب اس کے بعد آنے والے کو، اس سے تھوڑا ثواب اس کے بعد آنے والے کو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرنے والے لوگ وقفے سے آئیں، فرق سے آئیں، کوئی سب سے پہلے آئے، کوئی سب سے بعد میں آئے، سب کو ثواب برابر مل جائے۔ پہلی صف میں نماز ادا کرنے والا اور آخری صف میں نماز پڑھنے والا، ان دونوں کا ثواب کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے دنیا جہاں کے ہر موقع پہ پہنچنے کے لیے وقت کی پابندی کا احساس ہے۔ اللہ کا مقام، اللہ کی عزت، اللہ کے حکم کا میرے نزدیک اتنا ہی احترام ہے، میں رینگ رینگ کے آتا ہوں، سوچ سوچ کے آتا ہوں، بیٹھ بیٹھ کے آتا ہوں، گھڑی کی طرف دیکھ دیکھ کے آتا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ جو جتنی جلدی اللہ کی طرف پلٹتا ہے پھر اللہ بھی اتنی جلدی اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سلیمان بن آمش کہتے ہیں لم تفتنی الصلاۃ منذ 40 سنۃ الا مرۃ واحدا۔ لوگو اللہ کی قسم 40 سالوں میں میری ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے جو میں تکبیر اولیٰ سے لیٹ ہو گیا ہو۔ تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں؟ ایک اذان ہے، ایک اقامت ہے، جماعت کھڑی ہو تو تکبیر اولیٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں 40 سالوں میں صرف ایک بار
میری زندگی میں موقع ایسا آیا ہے کہ میں جماعت سے لیٹ ہو گیا ہوں، تکبیر اولا سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ رکعت لیٹ نہیں ہوئی، صرف میرے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ چکا تھا، میں اتنا لیٹ ہوا ہوں الا مرتم واحدہ، صرف ایک بار ایسا ہوا ہے 40 سالہ میری زندگی میں، وہ بھی اس لیے میں لیٹ ہوا کہ میری ماں فوت ہو چکی تھی۔ ماں کی قبر کی کھدائی کرتے کرتے لیٹ ہو گیا کیونکہ مٹی سخت آ گئی تھی۔ ماں کی تجہیز و تکفین کرتے کرتے لیٹ ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ مردے کو جلدی دفن کر دو۔ ماں کو دفناتے دفناتے میری تکبیر اولا رہ گئی، جماعت سے لیٹ ہو گیا، وگرنہ 40 سالوں میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میں جماعت سے پیچھے رہ گیا ہوں۔